جی ڈاکٹر عبد القدیر خان جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے وہ انتقال فرما گئے۔ 85 سال ان کی عمر تھی اور اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ 1974 میں جب اسمائلنگ بدھا کے نام سے انڈیا نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تو اس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ 1976 میں 1976 میں انہوں نے خان ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد رکھی اور آگے چل کر یہی ریسرچ لیبارٹریز پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد بنی اور پھر پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی پیدائش 1936 میں 1 اپریل 1936 میں انڈیا کے شہر بھوپال میں ہوئی۔ تعلق ان کے خاندان کا اورکزئی پشتون ٹرائب سے تھا۔ ان کی فیملی کے باقی ممبرز تو 47 کے فوراً بعد پاکستان آ گئے تھے، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان نے میٹرک بھوپال کے اسکول سے کیا۔ اس کے بعد 1952 میں پھر وہ پاکستان انہوں نے ہجرت کی۔ پھر 1956 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے بیچلر آف سائنس کیا فزکس میں، جس میں ان کا فوکس تھا سالڈ اسٹیٹ فزکس پہ۔ 1956 سے 1959 تک انہوں نے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں انسپیکٹر آف ویٹس اینڈ میجرز کے طور پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد انہیں ویسٹ جرمنی میں اسٹڈی کرنے کے لیے اسکالرشپ ملا۔ ویسٹ جرمنی میں انہوں نے ٹیکنیکل یونیورسٹی ان ویسٹ برلن میں میٹلرجی کی تعلیم لی۔ پھر وہاں سے وہ ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیدرلینڈس میں چلے گئے 1965 میں۔ 1967 میں انہوں نے ڈیلفٹ یونیورسٹی سے انجینئرز ڈگری ان میٹیریلز ٹیکنالوجی میں لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میٹلرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹورل پروگرام بیلجیم کی جو ایک یونیورسٹی تھی وہاں ڈاکٹرل اسٹوڈنٹس ہو گئے وہ۔ 1972 میں پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی میٹلرجی میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایمسٹرڈیم میں فزکس ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری جوائن کی۔ یہ لیبارٹری یورینیم انریچمنٹ پہ کام کر رہی تھی اور جہاں سے انہیں بڑا قیمتی تجربہ حاصل ہوا۔ 1974 میں پھر جب بھارت نے اسمائلنگ بدھا کے نام سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو انٹرسٹ ہوا۔ انہوں نے پاکستانی ایمبیسی ہیگ میں جو تھی وہاں سے ان سے بھی رابطہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھا 1974 میں، جس میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ پاکستان میں کام کرنے کی خواہش کا۔ پاکستان اس سے پہلے 1972 سے ہی اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کام شروع کر چکا تھا، جس کے اس وقت جس پہ منیر احمد خان صاحب اس پہ کام کر رہے تھے۔ دسمبر 1974 میں پھر فائنلی ڈاکٹر عبد القدیر خان اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے وہ ٹیکسی لیتے ہیں سیدھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ۔ وہاں پہ ان کی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوتی ہے اور غلام اسحاق خان، آغا شاہی اور مبشر حسن بھی کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں موجود تھے، جہاں پہ انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو ان کا خواب تھا اس پہ بات کی۔ اور اس میٹنگ کا اختتام ذوالفقار علی بھٹو کے ان ریمارکس پہ ہوا، ہی سیمز ٹو میک سینس۔ اس کے بعد عبد القدیر خان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ابھی نیدرلینڈ میں ہی رہیں، وہاں پہ کام کریں۔ 1976 میں 76 میں باقاعدہ طور پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو جوائن کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے مختلف جو ملٹری سرکلز تھے، جو ماہرین کے حلقے تھے، ان میں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا تھا اور انہیں ان کی سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پہ ان کے علم کی وجہ سے انہیں سینٹریفیوج خان کہا جاتا تھا۔ اور پھر 1983 میں جو ریسرچ لیبارٹریز تھیں اسلام آباد کے قریب پاکستان نے بنائیں، وہ ضیاء الحق نے 1983 میں ان کی خدمات کے اعتراف میں اس لیبارٹری کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا۔ 1979 میں ڈچ گورنمنٹ نے ان پہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے نیوکلیئر اسپائنیج کی ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر قدیر خان پہ کوئی الزامات عائد نہیں کیے گئے باقاعدہ۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے پکے مسلمان تھے اور پین اسلامزم کے قائل تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ دوسرے اسلامی ملکوں تک بھی پہنچنی چاہیے تاکہ ان کا دفاع بھی مضبوط ہو سکے، اور ان کا یقین تھا کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں اس کا جو بنیادی ستون ہے وہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت ہی ہے۔ پاکستان میں ایٹمی پروگرام پر کام کے دوران انہوں نے تھرمل کوانٹم فیلڈ تھیوری پر بہت کام کیا اور اس پہ ریسرچ کی، اور کنڈینس میٹر فزکس پہ بھی کام کیا انہوں نے۔
پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ضرورت پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان's motivation for nuclear weapons arose from a need to prevent nuclear blackmail by India. آج پاکستان اپنے اس عظیم سن آف دی سوئل سے محروم ہو گیا ہے. پاکستان کی دفاع میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہیں، جو کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے، اس پہ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. شکریہ.